تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل نادان کی ایپیسوڈ نمبر 5 کی ریویو اور سٹوری کی۔ تو اب پیر سبحان نے جناب گدی نشینی میں قمر کو چن لیا، جو کہ ان کی وائف کے بھتیجے بھانجے کچھ ہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہے تو ان کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ حالانکہ قمر تو بالکل انٹرسٹیڈ نہیں ہے، ان کو بالکل پسند نہیں ہے وہ سیاست ویاست میں آنا، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو یہ سین ہوتا ہے۔ اب اس بات پر جو ہے طیب جو ان کا چیلا ہے پیر سبحان کا، وہ جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کیا بات ہوئی، اور وہ لڑنے چلا جاتا ہے نا، پیر سبحان سے لڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح سے بات کرو، اور ہمیں جو ہے آگے تھوڑا سا وہ یعنی ایسا پڑھا لکھا انسان چاہیے جو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، تم تو جاہل ہو، تم تو بد نسلے ہو، پتہ نہیں کیا کیا اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ اب اس کو نا غصہ آتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے نا تو ایک دن بندوق گن لے کر چلا جاتا ہے، بندوق نہیں گن لے کر چلے جاتا ہے، پسٹل لے کے چلے جاتا ہے، ان کو ان سے اسی طرح کہتا ہے کہ مطلب آپ نے کیوں اس طرح کیا، ان پہ غصے کا اظہار کرتا ہے، مطلب مارنے کی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تم کیا کر رہے ہو، اور پھر نا وہ تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل کیا کہتے ہیں ٹیکل کرتے ہیں اس ایسا ایسا کہ بھائی نہیں تم تو میرے لیے بہت وہ ہو تم، لیکن نا بس دیکھو مطلب میں نہیں کر سکتا، وہ جس طرح سے وہ بات کہتے ہیں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی، مطلب اسے ایک طرح سے اس وقت تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں، وہ چپ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا جناب اب دکھاتے ہیں کہ پیر سبحان جو ہے جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ جلسہ کرنے جب وہ جا رہے ہیں نا تو وہاں یہ جو حیدر ہیں جو پولیس والے ہیں، ان کو یہ ڈیوٹی اسائن کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے پیر سبحان کے جلسے کی نگرانی کریں گے، ان کی سیکیورٹی کا ٹھیکہ آپ کو ملا ہے، اور یہ آرڈر پیر سبحان نے خود دیا ہے کہ بھائی ان کو رکھیں۔ تو یہ وہاں جاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ ظاہر ہے وہ تو اس کی تو ڈیوٹی ہے، حیدر کو بڑا ڈیوٹیفل قسم کا انسان دکھایا ہے۔ اچھا اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ بھائی تم ایک طرح سے وہ دھمکی سا دے چکا ہے پیر سبحان کو طیب، ان کے پاس پہنچ ان کو مارنے کے لیے درپے ہو جاتا ہے، تو پھر انہی کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، انہی کے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک سین میں دکھاتے ہیں کہ نا یہ ایک لاسٹ ایپیسوڈ میں وہ زہر لے کر آیا ہوتا ہے، کچھ لے کر آیا ہوتا ہے، جو پتہ نہیں کس سے وہ مانگتا ہے زہر، اور وہ کہتا ہے اس سے بولتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ صرف 5-10 منٹ پتہ نہیں 10-15 منٹ میں جو ہے وہ بندہ ختم ہو جاتا ہے اس کو پی کر یا کھا کر جو بھی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، جو پیر سبحان کی دوائیاں آتی ہیں نا اکثر فارمیسی سے، جس کو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتے، ہم تو پیر صاحب خود ہی اپنا علاج یعنی ان کے تو خود ہی شفا ہے ان کے ہاتھ میں، وہ جو آئس کے نشے سے ہوتی ہے، تو وہ نا کیا کرتا ہے ان کی جو دوائیاں اس میں انجیکٹ کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں، یہ جو زہر ہوتا ہے۔ اور جب وہ جلسہ گاہ پہ پہنچنے والے ہوتے ہیں تو گاڑی میں ان کو کہتا ہے یہ دوا باٹل سے نکال کے کہتا ہے یہ بی بی جی نے دی تھی، اور یہ کھا لیں آپ، کھلا دیتا ان کو۔ اب جلسہ گاہ پہنچتے ہیں، وہاں پر وہ ان کو حیدر میں نظر آتے، تو وہ حیدر سے جو ہے وہ وہاں بڑا استقبال ہوتا ہے پیر سبحان کا، اور حیدر سے کہتا ہے پیر سبحان کے ہمیں ہمیں کتوں کے گلوں میں پٹا ڈالنا آتا ہے، ہمیں پٹا ڈالنا آتا ہے، کچھ اس طرح کہتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس نے طیب کو اریسٹ کیا ہوتا ہے اور پیر سبحان کی بے عزتی کی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا بتانے آئے ہوتے ہیں کہ دیکھو آج تمہیں میری نگرانی کرنے میری سیکورٹی کی نگرانی کرنے آنا پڑا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی پہلے میں مجرم کی پہلے بھی کر رہا تھا، پہلے مجرم حوالات میں تو، اور آج مجرم جو ہے وہ اسٹیج پر ہے، بس یہ فرق ہے، لیکن نگرانی میری میں کر رہا ہوں، وہ تو میرا کام ہے۔ حیدر کہتا ہے میری تو ڈیوٹی یہی ہے۔ خیر جناب یہ سارا سین ہوتا ہے، اب یہ آہستہ آہستہ اسٹیج پہ جاتے ہیں، پیر سبحان یہ جو طیب ہے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، قمر بھی کھڑا ہوا تھا آگے، جلسے میں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے جو عقیدت مند ہیں، سب آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تقریر شروع کرتے ہیں، اور اپنا اعلان ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کرنے کا کہ میں قمر کو جو ہے وہ اسائن کر رہا ہوں، وہ یعنی الیکشن لڑیں گے۔ قمر ناراض ہو کے ادھر سے چلے جاتے ہیں، اور اتنے میں پیر صاحب کی طبیعت ہلکی ہلکی خراب تو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ گر جاتے ہیں۔ طیب جو ہے وہ سب سے پہلے بھاگتا ہے، دوڑتا ان کو بچانے کے لیے، ان کو ہیلپ کرنے کے لیے، پھر ان کو گاڑی میں ڈال کے لے جاتا ہے۔
اور راستے میں وہ کہتے ہیں میری طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے، ان کو ایک اور دوائی گولی دے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ دوائی تو سیم نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے جو میں کھاتا ہوں. تو کہتے ہیں ارے وہ جو کمپنی والے نا انہوں نے دوا چینج کر دی ہے، وہی ہے دوا، وہی ہے، بس تھوڑی سی چینج کر دی ہے. وہ بیچارے چپ کر کے کھا لیتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ گاڑی میں وہ اس کو پھر دوا دیتے ہیں، یہ کھا لیں آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو جائے گی. وہ کہتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہتا ہے مر رہے ہیں، آپ کی جان نکل رہی ہے. وہ اتنے مزے سے کہتا ہے مر رہے ہیں، آپ کی جان نکل رہی ہے. وہ بیچارے وہ ڈھیر ہو رہے ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ بس انہیں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتا ہے. اور یہ رو بھی رہا ہوتا ہے مطلب ساتھ ساتھ نا ایکٹنگ کر رہا ہے رونے کی. تو پھر نا وہ جب جو جلسہ گاہ پہ نا حیدر کہتا ہے ان کو اسپتال لے کے جاؤ. وہ کہتا ہے نہیں، یہ جو دوسروں کا مسیحا ہے یہ خود اپنے آپ کو صحیح کرے گا، نہیں ہم اسپتال نہیں جائیں گے، ہم سیدھا گھر جائیں گے. تو وہ کہتا ہے حیرت ہے میرا ہسپتال کیوں نہیں. پھر نا جو ان کی وائف ہے ان کو کال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہسپتال لے کے جاؤ پیر سبحان کو، جس ہسپتال کے وہ خلاف ہوتے ہیں وہاں لے کر جانا ہوتا ہے. اب وہاں پہنچتے ہیں ہسپتال، تو ڈاکٹر تعبیر جو ہے وہ باہر ہی ہوتی ہے. تو وہ دیکھتی ہے پیر سبحان کو، تو وہ کہتی ہے تو مر چکے ہیں. تو طیب جو ہے نا وہ بالکل اکھڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نا ان کی دشمن ہو ہمیشہ. اب مار تو خود ہی چکا ہے وہ، تو وہ کچھ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے ایسا کہ ہسپتال والوں کے اوپر آ جائے سارا الزام. تو وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ نا یہ نا یہ تو ہمیشہ ہی اگینسٹ تھی ان کے، اور یہ تو خلاف باتیں کرتی تھی، دیکھا اس نے پتہ نہیں یہ تو مار دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ دیکھو اسپتال میں داخل نہیں کری. اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. اب وہ جو ہے وہ بجائی پریشان ہوتی ہے. اتنے میں اسامہ جو ڈاکٹر اسامہ آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اندر لے کر آتے ہیں اس کو. تو اپنے ابا کو کال کرتا ہے کہ اس طرح سچویشن ہو گئی ہے، میں کیا کروں. وہ کہتے ہیں تم وہ کرو جو میں تمہیں کہتا ہوں، تم نا اس کو سنبھالو، ابھی بالکل ڈسکلوز نہیں کرو کہ پیر سبحان مر چکے ہیں، اور تم نا اس کو ایسی میں جیسے بتا رہا ہوں ویسے کرو. تو بتا وہ یہ رہے ہوتا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دو ان کو، اور باہر یہ کہو کہ علاج ہو رہا ہے تاکہ لوگ سنبھلے رہے، ورنہ تو موب ایسا ہے کہ وہ پاگل کر دے گا، جذباتی لوگ ہیں. تو یہ کرو، اور تم کچھ مطلب بس میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کب اعلان کرو، ابھی کچھ نہیں کرو. وہ تعبیر کو پتہ چلتا ہے. تو تعبیر کہتی ہے یہ کیا بات ہو یار، وہ تو مر چکا ہے، ہمیں بتا دینا چاہیے ان کو. خیر وہ نہیں بتاتے. اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو سامک ایک اور جو ان کی کولیگ ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے کہتا ہے کہ وہ فارم پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو کہتی ہے میں تو نہیں اس مریض کو میں تو نہیں کر سکتی کچھ. تو کہتے ہیں تم تعبیر کا نام لکھوا دو فارم پہ کہ وہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ وہی ڈیوٹی پہ ہے نا. اور باقی اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں پیر سبحان کو. خیر یہ سب ہوتا ہے. اب بجائی تعبیر جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، مطلب بیچاری بہت بری طرح پھنستی ہے. اچھا ہسپتال میں نا قمر اور یہ جو پیر صاحب کی بیگم ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. اور وہ پھر طیب ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ نا اسپتال میں داخل نہیں کر رہے تھے، اور یہ تو خلاف ہیں پیر صاحب کے، اور یہ سب تعبیر کا قصور ہے. تعبیر کے اوپر ساری بات آ جاتی ہے. اور جب پھر نا ان کو بھی پتہ کیا کہتے ہیں ان کو حیدر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سین ہو گیا. تو اور یہ وہ نا تعبیر ایڈمٹ نہیں کر رہی ہے. تو وہ اس کو حیرت ہوتی ہے، کیونکہ بیکاز وہ تعبیر کو بہت اچھے سے اب جان گیا ہے کہ وہ ایسی بندی نہیں ہے. تو وہ سیدھا جو ہے وہ اسپتال جاتا ہے. وہاں دیکھتا ہے تو حالات بہت برے ہیں اور کافی عجیب سین ہوتا ہے. مطلب لوگ جو ہے نا وہ بس تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ سیدھا اندر جائیں اور ڈاکٹروں کو مارا پیٹی شروع کر دیں. وہ اس طرح والا سین ہوتا ہے. ان دا مین ٹائم جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جب اسامہ کا ابا جو ایکچولی وہ تو ایم پی ہیں یا رہے ہیں. تو وہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ اب جا کر تم اعلان کروا دو کہ پیر صاحب مر گئے، اور باقی چیزیں جو ہے وہ پولیس سے بات ہو گئی ہے، تو وہ سیکیورٹی کے لوگ آ جائیں گے اور تم وہاں سے نکل آؤ، تم مت اعلان کرنا. اب وہ کہتا ہے ڈاکٹر تعبیر سے جا کے کہتا ہے تم اعلان کرو. مطلب یہ بندہ کچھ دنوں پہلے تعبیر سے کہتا ہے میں تم سے لویل ہوں، اور تم سمجھو تم حیدر سے بات کیوں کرتی ہو، حیدر سے بات تم کیوں اس کی طرف اتنی مائل ہو رہے ہو. اور اب اس بندے کو دیکھیں وہ کتنا زیادہ عجیب سا نکلا ہے. اس کے اندر تو بالکل مطلب بہت عجیب سی بات ہے کہ وہ بندی کو آگے کر رہا ہے اپنی جان بچانے کے چکر میں. تو تعبیر سے کہتا ہے کہ تم جا کے اعلان کرو. اور نے خود تو دروازہ بند کر لیتا ہے کہ بھائی مطلب وہ اتنا ڈرپوک دکھایا ہے، بہت ڈرپوک دکھایا ہے. اچھا ادھر حیدر بھی آ چکے ہوتے ہیں. اور اب نہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ تم جا کے ان کو بتاؤ، ان کی فیملی کو جا کے بتاؤ.
خیر یہ جاتی ہے اور ان کو بتاتی ہے، اور وہ اٹھ کے چلی جاتی ہے، کہ جو بیگم ہیں اور قمر وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ باہر کی طرف جاتے ہیں جہاں موب ہوتا ہے ان کے سامنے آ کے اناؤنس کرتی ہیں بڑے طریقے سے. مجھے اس کا جو بندین ہے جس طرح لوگوں کو انفارم کیا ہے نا، مطلب یہ جو پیر سبحان کی جو وائف ہوتی ہے، انہوں نے جس طرح سے اناؤنس کیا ہوتا ہے وہ بڑا پیارے طریقے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے. انہوں نے کوئی جذباتیت کا مظاہرہ زیادہ نہیں کیا ہوتا. وہ بس یہ آیت پڑھتی ہے کہ مطلب ہر نفس کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ پڑھتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد وہ انا للہ پڑھتی ہیں، اور مطلب کوئی ایسے کوئی خواہ مخواہ کے الفاظ استعمال نہیں کرتی. کہتی ہے پیر صاحب ہم میں نہیں رہے، مطلب بس اس طرح. اور اتنے میں تو پھر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، اور یہ تو خود تو نکل جاتی ہیں کمر کے ساتھ بیگم صاحبہ، لیکن اب موب جو ہے وہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے. اتنے پولیس تو آ چکی ہے، اور اب بس ڈاکٹر تعبیر تک پہنچنے والی ہے. وہ باہر نکل آئی ہے، وہ باہر کمرے سے باہر آ رہی ہوتی ہے، اور سمجھے کہ ایک طرف جو ہے وہ حیدر جو ہے وہ رو کر آیا پولیس والوں کے ساتھ، اور ایک طرف جو ہے وہ اندر سے نکل کے آ رہی ہے، کلینک سے باہر آ رہی ہے. یہ بڑا عجیب سین ہے. اس میں اگلے ہفتے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا، کیا بچت ہوگی. یعنی تو اس میں یہ پرومو میں دکھا رہے تھے کہ اس کو نا شو کر رہے ہیں کہ میں اریسٹ کر کے لے جا رہا ہوں، ایکچولی وہ اس کو سیکیور کرنا چاہ رہا ہے جو دکھایا ہے. تو یہ سارا سین ہوتا ہے. پیر زبان تو چلے گئے، تو اب کیا؟ اب میرے خیال سے 2-3 قسطیں رہ گئی میرے خیال سے. تو مجھے لگتا ہے وہ جو نہیں دکھایا تھا بالکل انیشیل لیول پہ فرسٹ ایپیسوڈ میں، کہ وہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے حیدر سے، تو وہ اسی کیس پر ہوگی. یا تو تعبیر کو کچھ ہو جائے گا، یا اب شاید اب جو ہے وہ پریزنٹ اس کا دکھائیں گے. یہ تو سب کچھ فلیش بیک میں چل رہا ہے، یہ سب کچھ تو وہ اسٹوری سنا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ پوچھا جاتا ہے نا ڈاکٹر تعبیر تم تعبیر کو کیسے جانتے ہو، وہاں سے کہانی شروع ہوئی ہوتی ہے. تو اب کہانی ایسا سا وائنڈ اپ ہوگی، اور پھر اب پریزنٹ اس میں آئیں گے کہ ابھی کیس کا سینیریو کیا ہے. یا تو کچھ ہو گیا ایسا بڑا ڈیزاسٹر اس کی وجہ سے اس کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، یا کیا چل رہا ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گا اگلی ایپیسوڈس میں. تو اچھا وہ قمر بہت سمجھدار دکھایا ہے، اور طیب کی ہوشیاریاں تو چیک کرنے والی ہے. مطلب اس نے ایسا سین کریٹ کیا ہے نا کہ سارا ملبہ اسپتال پر آ جائے، اس پہ تو کسی کو شک ہی نہ ہونا کہ اس نے مارا ہے. تو کیسا دکھایا ہے نا کہ پیر صاحب کی ساری زندگی فرما برداری بھی کرتا ہے، اور اینڈ میں مارتا بھی وہی خود ہی ہے. تو زیادہ تر کیسز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو اتنے قریب کے وہ ہوتے ہیں نا لوگ، وہی آخر میں کلپرٹ نکلتے ہیں. تو نادان دکھائی ہے تعبیر، نادان دکھائی ہے، آنیسٹ دکھائی ہے، ڈیووٹڈ دکھائی ہے اپنے پروفیشن سے، اچھی انسان دکھائی ہے. اور حیدر کو سیم دکھایا ہے، سیم شخصیت کا دکھایا ہے. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اور اچھا ڈرامہ ہے، بہت اچھا ڈرامہ ہے، بہت اچھا. وہ جو نہیں ہوتی لڑکی کی ماں ہوتی ہے، جو ران کیا نام تھا لڑکی کا، جو بچی جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لاسٹ ایپیسوڈ میں، جو آئس کے نشے والی، تو اس کی مدر جا کر نا اس کو انفارم کرتی ہے تعبیر کی ماں باپ کو. وہ لوگ ہسپتال پہنچتے ہیں، ان کو بھی پولیس نہیں اندر جانے دیتی ہے، وہ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں. اور وہ بتاتی ہے جا کے کہ وہاں تو توڑ پھوڑ شروع ہو رہی ہے، لوگوں نے برا حال کیا ہوا ہے وہاں، تو بہت برا حال ہے. تو وہ اتنی پریشان ہوتی ہے. خیر وہ پہنچ تو جاتی ہیں وہاں پر، تو تعبیر بچ تو جائے گی، ظاہر وہ دکھایا ہی ہے پرومو میں. آگے مزید آگے کیا ہوگا یہ نہیں پتا، پر انٹرسٹنگ ڈرامہ، اچھا ڈرامہ ہے. اور بس سیریس کائنڈ آف وہ ہے، سیریس بزنس ہے. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.